ایک صحیح بخاری کی حدیث تو طویل ہے، اختصار سے آپ سن لیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جا رہے، صحابہ بھی ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے، صحابہ بھی اتر گئے۔ دو قبریں تھیں، محبوب علیہ السلام نے کہا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اب قبر کے اندر کی کیفیت اور حالت میرے مصطفیٰ نے دیکھی اور اسے بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ، اگر اتنی بات ہوتی تو شاید کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کشف قبور حاصل ہوتا ہے، قبروں کے حالات جان لیتے ہیں۔ لیکن اگلی بات سنیے، میرے محبوب علیہ السلام نے عذاب کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا ان میں سے دو قبر والے ہیں جنہیں عذاب ہو رہا ہے، فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ مطلب یہ ہوا کہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا، پاکی کا خیال نہیں رکھتا۔ آج ملت کے جوان جب کہا جاتا ہے نماز نہیں، میرے کپڑے نہیں پاک، میرے کپڑے نہیں ٹھیک، بدن نہ پاک ہو گیا، کپڑے نہ پاک ہو، طہارت کا نہیں خیال رکھا نا، تو پھر جسم بھی نہ پاک ہے، کپڑے بھی نہ پاک۔ تو جسے ہم معمولی خیال کرتے نا، عام روٹین میں روزانہ کی بات ہے، نہیں، یہ قبر میں عذاب کی وجہ ہے۔ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا، کبھی اس کی غیبت وہاں بیٹھے، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی غیبت۔ تو یہ بھی عام سی بات ہے جسے انسان روزانہ کئی مرتبہ کرتا ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، قبر میں عذاب کی وجہ ہو جاتا۔ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ تو ایمان والو میرے مصطفیٰ کا علم دیکھیے کہ مرنے والے زندگی کے اندر جو عمل کرتے رہے میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے۔ زندگی کا عمل ہے نا ان کا، زندگی میں جو عمل کرتے رہے میرے مصطفیٰ ان کو بھی جانتے، ان اعمال کو دیکھا اور بیان کیا۔ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، ایک درخت کی ٹہنی تھی، اس کو لیا، توڑا، دو حصے کیے، ہر ایک کی قبر پہ گاڑ دیا۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ بیان کیا، ہم نے سنا، لیکن یہ عمل کیا ہے کہ ٹہنی کو توڑا ہے اور ہر ایک کی قبر پہ گاڑ دیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ارشاد فرما دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز و شاداب رہیں گی نا، مرنے والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ کیا بات ہے! ٹہنیاں سرسبز و شاداب ہیں تو مرنے والوں کو فائدہ ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر۔ اب ایک بات یہاں قابل توجہ ہے کہ ٹہنی کے اندر کیا کمال ہے؟ یہ درخت کی ٹہنیاں ہیں، اس کے اندر کیا کمال ہے کہ قبر پر آ جائے اور مرنے والے کے عذاب میں تخفیف ہو؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ تو مکمل ہوگی، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھر آیا کہ ٹہنی قبر پر آئے تو قبر والے کو فائدہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبات الارض سے اس کا تعلق ہے، ہمارے لیے تو بے حس ہے نا۔ اس کو کاٹ دیں تو کبھی ہم نے اس کی چیخو پکار نہیں سنی، ٹہنیاں توڑ دیں تو ہمیں اس نے کبھی آہو پکار کر کے نہیں کہا کہ مجھے نہ توڑو۔ یہ درخت ہے، نبات الارض سے اس کا تعلق ہے۔ اس ٹہنی میں کمال کیا؟ قرآن پاک پڑھیے، بات واضح ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں نا، ساری اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب درخت کی ٹہنی جب تسبیح کرے، قبر پہ آئے، قبر والے کو فائدہ ہے درخت کی ٹہنی کی تسبیح کا۔ ایمان والو ایمان سے بتانا، اگر درخت تسبیح کرے اس کا فائدہ اللہ مرنے والے کو دیتا ہے، اگر انسان اللہ کی تسبیح کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کلمہ طیبہ پڑھے گا، مختلف صورتیں پڑھ کر کے دعا مانگے گا، تو یقینی بات ہے اللہ دعا مانگنے والے کو بھی فائدہ دے گا، مرنے والے کو بھی فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمارا اجتماع ہوتا ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر سکیں۔ رب کے حضور دعا، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما اور